الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان کی توبہ، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 194 تا 216 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نوجوان کی توبہ پڑھ یا سن لے، اسے اپنا اور اپنے پیارے پیارے آخری نبی کا فرما بردار بنا کر بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نوجوان کی توبہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب توبہ کی روایات و حکایات 132 صفحات صفحہ 75 تا 77 پر ہے۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا، کوئی آیت پڑھو۔ تو اس نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 18 تلاوت کی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ پاک کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ یعنی کالے، اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ بہت روئے اور ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس، کیا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا، افسوس، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس، میں کوتاہیوں کا شکار رہا،
افسوس میں خدائے باری کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا۔ آہ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی، یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے رب کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پروردگار، میں گناہ گار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشش سے مالا مال کر دے، یا ارحم الراحمین یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا اور چند روز بستر علالت پہ گزار کر یعنی بیمار رہ کر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئیں۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع سے برکتیں ملیں اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب میں بارگاہ رسالت میں تلاوت کی سعادت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے باعمل مبلغین کا بیان کس قدر پر اثر ہوتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والے مبلغ کا بیان تاثیر کا تیر بن کر گناہ گار کے جگر سے آر پار ہو جاتا اور بسا اوقات اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست قاری بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت میں سوز ہی سوز ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت پائی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صالح، یہ تو قراءت ہوئی، رونا کہاں ہے؟ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تلاوت میں رونا کار ثواب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت رونا مستحب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ۔ عطا کر مجھے ایسی رقت خدایا، کروں روتے روتے تلاوت خدایا۔ مرنے سے چند ماہ پہلے انفرادی کوشش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تلاوت کرتے یا سنتے ہوئے رقت طاری ہونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، مگر شیطان کے وار سے خبردار۔ رونا ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں ریا کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے، لہذا دعا وغیرہ میں بالخصوص دوسروں کے سامنے رونے میں ریا سے بچنا ضروری ہے کہ ریاکار عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ تلاوت و نعت میں اخلاص کے ساتھ رونے رلانے کا شوق بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ جائزہ لے کر نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو
جمع کروا دیجئے، اور اپنے اس دینی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ کراچی کے ایک مبلغ جو کہ روزانہ پابندی سے چوک درس دیتے تھے، ایک شخص جو کہ سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے بربنائے تعصب یعنی تعصب کی وجہ سے تھانے میں مبلغ کے خلاف جھوٹی رپٹ درج کروائی کہ یہ علاقے میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ پولیس آئی اور اس عاشق رسول کو تھانے لے گئی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہر جگہ مبلغ ہی ہوتا ہے، چنانچہ ایک مجرم سے ملاقات پر انہوں نے انفرادی کوشش کر کے اس کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے کہا، میں قید سے رہا ہوں گا تو ضرور حاضری دوں گا، کیا آپ مجھے وہاں ملیں گے؟ مبلغ نے کہا، انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے اپنا حلقہ نمبر وغیرہ بتایا کہ میں اجتماع میں وہاں ہوتا ہوں۔ پولیس نے اس کا حسن اخلاق وغیرہ دیکھ کر حقیقت حال جان لی اور معذرت طلب کرتے ہوئے اس عاشق رسول کو باعزت رخصت کر دیا۔ چند ماہ بعد وہ مجرم جب جیل سے رہا ہوا تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اندر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پہنچا۔ اس نے بیان سنا، ذکر اور دعا میں اس پر رقت طاری ہو گئی۔ اس نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ دعا کے بعد اس مبلغ کو جنہوں نے تھانے میں نیکی کی دعوت دی تھی تلاشتے ہوئے جب ان کے بتائے ہوئے حلقے میں پہنچا تو ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ابھی پچھلے منگل ہی ان مبلغ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ زندگی میں کسی نے پہلی بار نیکی کی دعوت دی اور اس کی وجہ سے میں نے توبہ کی، ہائے افسوس، میں اپنے اس محسن سے دوبارہ مل بھی نہ سکا۔ ایک عاشق رسول نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کا ذہن بنایا کہ اب آپ ان سے مل تو نہیں سکتے مگر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے آج صبح ہی ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر لیجئے۔ الحمدللہ وہ ہاتھوں ہاتھ 1 ماہ کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ آج وہ سابقہ مجرم دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، جبکہ اس سے پہلے معاذ اللہ وہ شراب کے اڈے چلاتے تھے۔ آپ تھانے میں بھی جیل خانے میں بھی ہر جگہ پر کہیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ اپنا لباس اور اپنا انداز سنتوں بھرا رکھتا ہے، چاہے محلے میں ہو یا بازار میں، جنازے میں ہو یا شادی کی بارات میں، دوا خانے میں ہو یا اسپتال میں، باغ میں ہو یا کسی کی تدفین کے لیے قبرستان میں، جہاں موقع ملا جھٹ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول برسانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے لیے ثواب کا خوب ذخیرہ کر لیتا ہے۔ مذکورہ مدنی بہار سے معلوم ہوا کہ مرحوم عاشق رسول مبلغ کا جذبہ بھی کیا خوب تھا کہ ظلماً کسی نے تھانے میں لا کھڑا کیا تو وہاں بھی نیکی کی دعوت کے دینی کام میں لگ گئے، اور ایک شراب کا اڈا چلانے والے کی توبہ اور اس کے مبلغ دعوت اسلامی بننے کا سبب بن کر خود صدا کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اللہ پاک کی مرحوم عاشق رسول مبلغ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اللہ کا پیارا بنانے والے لوگ سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن بروز قیامت انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پاک کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مبلغ محبوب ہی نہیں محبوب گر ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں کی بھی کیسی بلند و بالا شانیں ہیں۔ بروز قیامت ان پر رب الانام کا انعام و اکرام دیکھ کر انبیاء کرام علیہ السلام اور شہدائے عظام بھی رشک کریں گے۔ یہاں رشک یعنی غبطہ سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور شہدائے عظام ان کے مرتبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، ان کی تعریف و تحسین کریں گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء کرام و شہدائے عظام کسی پر رشک کرتے تو ان پر کرتے۔ اس عظمت و شان کا سبب کیا ہوگا؟ یہی کہ وہ نیکی کی دعوت اور بدی کی ممانعت کے ذریعے لوگوں کو باعمل بنا کر انہیں اللہ پاک کا محبوب بناتے ہوں گے۔ جب وہ دوسروں کو اللہ پاک کا محبوب بناتے ہوں گے تو خود کیوں نہ محبوب ہوں گے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدنا حسن بصری اور ایک سرمایہ دار۔ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے میں ہمارے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم بہت پیش ہوا کرتے تھے، اور اس معاملے میں کسی سے مرعوب بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی روب میں بھی نہ آتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک رئیس یعنی سرمایہ دار کو نہایت سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں گھوڑے پر سوار گزرتا دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، آپ نے خوب عمدہ لباس زیبتن فرمایا ہے، پھر اسے خوشبوؤں سے بھی بسایا ہے اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے۔ یقیناً یہ محض اس لیے ہے کہ شاہی دربار میں آپ کو شرمسار نہ ہونا پڑے۔ حالانکہ یہ بادشاہ دار ناپائیدار یعنی کمزور دنیا کا بادشاہ اور اس کا اہل دربار آپ جیسے ہی انسان غیر مختار یعنی بے اختیار ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، کل بروز قیامت اللہ پاک کے دربار شاہی میں جب حاضری ہوگی، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ بھی ہوں گے۔ وہاں کے لیے آپ نے باطن کی آرائش و زیبائش کا بھی کچھ انتظام فرمایا ہے؟ کیا وہاں گناہوں کی گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبوؤں کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار شخص نہایت توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات سن رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ عرض کی جی نہیں۔ فرمایا، آپ اپنے گھوڑے پر تو ترس کھاتے ہیں مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں کرتے کہ مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے چلے جا رہے۔ سوچئے تو صحیح، اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ مالدار آدمی آپ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا، گھوڑے سے اتر کر آپ کا مرید ہوا اور اللہ والا بن گیا۔
اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں، اے بدکار نفس، تیرے ظلم و ستم کی بھی اب حد ہو گئی، تو ہر لمحہ میری خطاؤں میں برابر اضافہ کرواتا اور مجھ کمزور ترین بندے کے سر پر گناہوں کا بھاری بوجھ لدواتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا نفس امارہ یعنی گناہ و برائی پر ابھارنے والا نفس ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں ہر آن اس کی چالوں سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز میں کیسا لباس ہونا چاہیے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم سرمایہ داروں اور مالداروں کی خوشامدوں اور چاپلوسیوں کے بجائے ان کو اصلاح کے مدنی پھولوں سے نوازتے اور انہیں دو ٹوک نصیحت فرماتے تھے۔ دولت مندوں کی خوشامد وہ کرے جس کو ان سے دنیا کی ذلیل دولت پانے کی ہوس ہو۔ اہل اللہ قناعت کی مدنی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان کی نظر دولت مندوں کے فانی مال پر نہیں، رحمت رب ذوالجلال پر ہوتی ہے۔ یاد رہے، اہل مال و ثروت کی بسبب دولت تعظیم کی سخت ممانعت ہے۔ چنانچہ منقول ہے، جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کی غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے، اس کا 2/3 دین جاتا رہا۔ بیان کردہ حکایت میں آخرت کی فکر دلائی گئی ہے کہ حکمرانوں، وزیروں اور افسروں کے سامنے جاتے ہوئے تو لباس وغیرہ درست کیا جاتا اور خوب ٹپ ٹاپ اور زینت اختیار کی جاتی ہے، مگر اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اہتمام کا کوئی ذہن ہی نہیں۔ ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں یا ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں تو سر کے بال، لباس، امامہ، چادر وغیرہ خوب احتیاط کے ساتھ درست کرتے ہیں، مگر نماز جو کہ پروردگار کے عظمت والے دربار کی حاضری کا موقع ہے، اس وقت زینت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ کسی بڑے آدمی کے پاس یا دعوت طعام میں جاتے ہوئے انسان جو لباس پہنتا ہے وہی مسجد کی حاضری میں پہن لیا کرے۔ مسجد کی حاضری کے لیے زینت کرنے کے متعلق قرآن کریم پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ نماز کے لیے عطر لگانا مستحب ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی لباس زینت، اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے، اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی عمدہ صورت و حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے۔ یا الہی نمازی بنا کہ 14 حروف کی نسبت سے نماز میں لباس کے احکام پر مبنی 14 مدنی پھول۔ دوران نماز لباس پہننا۔ نمبر 1،
دوران نماز کرتا یا پاجامہ پہننے یا تہبند باندھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، دوران نماز سطر کھل جانے اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنے یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانے سے بھی نماز فاسد ہو یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ کندھوں پر چادر لٹکانا۔ نمبر 3، نماز میں صدل یعنی کپڑا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ نمبر 4، آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹھ پر۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5، دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ نمبر 6، دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامے یا تہبند میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 7، نماز میں کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر نیچے کوئی اور کپڑا ہے جس سے سینہ نہیں کھلتا تو مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 8، جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ مکروہ تحریمی کی تعریف، یہ واجب کا مقابل یعنی الٹ ہے۔ اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، اور چند بار اس کا ارتکاب یعنی عمل میں لانا کبیرہ گناہ ہے۔ مکروہ تحریمی ہو جانے والی نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، یعنی ایسی نماز کو نئے سرے سے پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی کی ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیلی معلومات کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام 496 صفحات کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 9، دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 10، الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 11، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دے، اور نہ اٹھانے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو یا اس کی ٹوپی گر پڑی تو اس کو دوسرا شخص ٹوپی نہ پہنائے۔ عمل کثیر کی تعریف، عمل کثیر نماز کو فاسد کر یعنی توڑ دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا؟ 13، آدھی آستین والا کرتا یا قمیص پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے پاس کپڑے موجود ہوں اور وہ صرف نیم آستین یعنی آدھی آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں۔ 14، مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاف آستین والا کرتا، قمیص یا شرٹ کام کاج کرنے والے لباس کے حکم میں شامل ہیں کہ کام کاج والا لباس پہن کر
انسان معززین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے جو ہاف آستین والا کرتا پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے، ان کی نماز مکروہ تنزیہی ہے، اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جانے میں کوئی برا محسوس نہیں کرتے، ان کی نماز مکروہ نہیں۔ مکروہ تنزیہی کی تعریف: جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں، مگر نہ اس حد تک ناپسند کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی ہو جانے والی نماز دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے، اگر نہ پڑھی تو گناہگار نہیں۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی۔ مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ نیکی کی دعوت کا بے اندازہ ثواب کمانے کی اپنے اندر حرص اجاگر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اور پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر کرتے رہیے۔ آئیے آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ علاقہ اندھیری بمبئی الہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ میں اسکول کی 9ویں کلاس میں زیر تعلیم تھا۔ ماڈرن اور بگڑے ہوئے لوگوں سے دوستی ہو گئی، اور میں طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو گیا، جن میں چرس، گانجا، شراب اور لڑکیوں سے عشق لڑانا وغیرہ شامل ہے۔ حتیٰ کہ ایک بار گھر کی پیٹی یعنی نقدی رکھنے کا صندوقچہ توڑ کر رقم نکال کر گوا نامی شہر میں بھاگ گیا۔ بالآخر واپس گھر آ گیا۔ اسکول کو خیر باد کہہ کر اے سی کی ریپیرنگ کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ چند ماہ کے بعد دعوت اسلامی کے ایک عاشق رسول نے مجھے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کی دعوت دی، مگر میں نے ٹال دیا۔ اس بیچارے نے کئی بار ملاقاتیں کر کے مجھ پر انفرادی کوشش کی، مگر میں اجتماع میں جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ ایک بار وہی اسلامی بھائی میرے بڑے بھائی پر انفرادی کوشش کر رہے تھے کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جان نے اس اسلامی بھائی سے اپنے لیے معذرت چاہتے ہوئے میری طرف رک کر کے کہا، تم مدنی قافلے میں چلے جاؤ۔ میں نہ کہنے والا تھا کہ منہ سے بے اختیار ہاں نکل گئی، حالانکہ میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ مدنی قافلہ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال میں نے تیاری کر لی، عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار ہو گیا۔ میں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی، نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ مدنی قافلوں نے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے مجھ سخت نافرمان بندے کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دیا۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں دنیائے اہل سنت کی عظیم ترین درس گاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور یوپی ہند میں درس نظامی کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ چھوٹ جائیں گناہ آپ پائیں پناہ، تھوڑی ہمت کریں قافلے میں چلو، تم سدھر جاؤ گے گر ادھر آؤ گے، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، فضل مولا سے جب آئیں گے پائیں گے جذبہ علم دین قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الجامعۃ الاشرفیہ اور اس کے بانی کا مختصر تعارف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی استقامت کی برکت سے بالآخر معاشرے کا بگڑا ہوا، گناہوں میں لتھڑا ہوا نشئی نوجوان دینی ماحول سے وابستہ ہو کر جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہند میں داخلہ لے کر طالب علم دین بن گیا۔ حصول برکت کے لیے بنیت ثواب ماہنامہ اشرفیہ حافظ ملت نمبر رجب المرجب 1398 ہجری بمطابق جون 1978 عیسوی
عیسوی کی مدد سے جامعۃ الاشرفیہ اور اس کے بانی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور دنیائے اہل سنت کی عظیم الشان دینی درس گاہ ہے جو ہند کے صوبہ یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ مبارک پور شریف میں واقع ہے۔ اس عظیم الشان دینی درسگاہ کے بانی استاذ العلماء جلالت العلم حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 29 شوال المکرم 1352 ہجری بمطابق 14 جنوری 1934 عیسوی میں اپنے استاذ مکرم صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تکمیل درسیات کے بعد مبارک پور تشریف لائے۔ اس وقت یہاں ایک مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے قائم تھا۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک کوششوں کے باعث اللہ پاک نے اسی چھوٹے سے مدرسے میں برکت عطا فرمائی اور بالآخر یہ مدرسہ ایک قدآور پھلدار درخت کی حیثیت اختیار کر گیا اور جامعۃ الاشرفیہ کے نام سے متعارف ہوا۔ اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے حضرات اس کے قدیم نام مصباح العلوم کی نسبت سے مصباحی کہلاتے ہیں۔ سنت کی محبت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا۔ ایک صاحب دوا لے کر پہنچے اور کہا حضرت دوا حاضر ہے۔ جاڑے یعنی سردیوں کا زمانہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ موزہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا۔ وہ صاحب بول پڑے حضرت زخم تو داہنے یعنی سیدھے پاؤں میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بائیں یعنی الٹے پاؤں کا پہلے اتارنا سنت ہے۔ حافظ ملت کی کرامت الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی مبانی حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ سوانح نگاروں نے آپ کی کئی کرامات بیان کی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے جامع مسجد مبارک شاہ بھی پہلے مختصر ہی تھی اور بوسیدہ بھی ہو گئی تھی۔ آبادی کی وسعت کے لحاظ سے مسجد کا وسیع ہونا بھی ضروری تھا۔ بہرحال پرانی مسجد شہید کر کے نئی بنیادیں بھری گئیں اور مسجد کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ مبارک پور کے مسلمانوں نے بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بھی رہنما اور سربراہ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کے لیے پوری توجہ اور محنت سے چندے کی فراہمی کی۔ مبارک پور میں کافی جوش و خروش تھا۔ غربت کے باوجود مسلمان اپنی دینی حمیت کا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ مردوں نے اپنی کمائی اور عورتوں نے اپنے زیورات وغیرہ سے امداد کی۔ چھت پڑنے کے بعد حاجی محمد عمر نہایت پریشانی کے عالم میں دوڑے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حافظ صاحب جامع مسجد کی چھت نیچے آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ حاجی صاحب یہ کہتے کہتے رو پڑے۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے، وضو کیا اور حاجی صاحب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور اپنے پڑوسی خان محمد صاحب کو ہمراہ لیا۔ جامع مسجد پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے لکڑی کی چند بلیاں لگا دیں، یعنی لمبے لمبے بانس یا لکڑی کے تھم لگا دیے۔ الحمدللہ کہ چھت نہ صرف برابر اور درست ہو گئی بلکہ آج دیکھیے تو یہ پتہ بھی نہ لگ سکے گا کہ کس حصے کی چھت جھک رہی تھی۔ حافظ ملت کی بعض عادات کریمہ، بعض عادات مبارکہ۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھنا ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پاجامہ کبھی اتنا لمبا نہ دیکھا گیا کہ ٹخنا چھپ جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وضع، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وضع اور لباس کا انداز دیکھ کر لوگوں کو شرعی وضع سمجھ میں آ جاتی تھی۔ سفر و حضر میں یعنی سفر میں ہوتے
یا وطن کے اندر، ہر جگہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی پیاری پیاری اداؤں میں سے یہ بھی تھا کہ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ گٹے تک دھوتے اور لقمہ خوب چبا کر کھاتے۔ کھانا خواہ مزاج کے موافق ہو یا ناموافق، اس میں عیب نہ نکالتے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیتے بلکہ کچھ وقفے کے بعد پیتے۔ اسی طرح پانی جب بھی پیتے چوس کر 3 سانس میں پیتے۔ سرما لگانے کی برکت سے بڑھاپے میں بھی بینائی تیز تھی۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف 70 سال سے متجاوز یعنی اوپر ہو چکی تھی۔ اس وقت کا واقعہ ہے، ٹرین سے سفر کر رہے تھے، جس برتھ پر تشریف فرما تھے اتفاق سے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام شروع کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی جلالت علمی سے بہت متاثر ہوئے اور بار بار آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف حیرت سے دیکھتے رہے۔ دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مولانا صاحب، میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ کی بینائی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں میں بچوں کی آنکھوں جیسی چمک ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے آخر کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا، ڈاکٹر صاحب، میں کوئی خاص دوا وغیرہ تو استعمال نہیں کرتا، ہاں ایک عمل ہے جسے میں بلا ناغہ کرتا ہوں۔ رات کو سونے کے وقت سنت کے مطابق سرما استعمال کرتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اس عمل سے بہتر آنکھوں کے لیے دنیا کی کوئی دوا نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت کا ایک گلستان، علم صدر الشریعہ کا بحر رواں، علم سے جس کے سیراب سارا جہاں، لہلہانے لگا دین کا بوستاں، جس طرف دیکھیے اس قدم کے نشاں، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسمت کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور حافظ ملت کی سنت سے محبت مرحبا، اور سنت کی محبت میں سنت کے مطابق سرما لگانے کی برکت دنیا میں بھی بینائی کی حفاظت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ بھی روزانہ سنت کے مطابق سرما لگانے کی نیت کیجیے۔ آپ کی آسانی کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے 101 مدنی پھول صفحہ 27 تا 28 سے سرمے کے بارے میں 4 مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے۔ نمبر 1، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ نمبر 2، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ نمبر 3، سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں۔ نمبر 2، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں یعنی الٹی میں 2۔ نمبر 3، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تکریم یعنی عزت و بزرگی کے جتنے بھی کام ہوتے سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے،
پھر بائیں آنکھ میں طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب بحر شریعت حصہ 16 312 صفحات نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔